بسم اللہ الرحیم السلام علیکم ناظرین، فوٹوشاپ کی کلاس نمبر 4 میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم نے ایڈوب فوٹوشاپ کے جو اہم ٹولز ہیں ان کے بارے میں کافی کچھ جانا ہے، اور لیئرز پینل کے بارے میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈائریکٹ سٹارٹ کروں گا ایک ایسی چیز، ایک ایسے بزنس آئیڈیا کے اوپر کہ جس کو لے کر آپ مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ایک کام بھی آتا ہے تو آپ مارکیٹ میں کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، ایک لیپ ٹاپ اور ایک پرنٹر لے کر، اور وہ کام ہے جی پاسپورٹ سائز فوٹو کا۔ پاسپورٹ سائز فوٹو جو ہے، جب آپ پاسپورٹ سائز فوٹو کے لیے اپنے پاس سیٹ اپ رکھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ بے شمار فوٹو پرنٹس کا جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو سکھانے والا ہوں پاسپورٹ سائز فوٹو، اور مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سیکھ لیں کہ کیسے ہم ایک فوٹو ریڈی کریں گے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ٹولز جو ہمیں تصویر میں ایڈیٹنگ میں کام آئے گی تو وہ بھی ساتھ میں استعمال ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں پہ کچھ ٹولز ایسے آپ ہوں گے جو میں نے آپ کو جو ہے نا فرداً اس کو اس لیے یہاں آپ کو پریکٹس میں نہیں کروایا، آپ کو اس لیے اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ آپ کو اگر بتاتا بھی تو آپ کو سمجھ نہ لگتی۔ تو یہاں پہ کام کے دوران جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں گے، اور اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے فوٹوشاپ کے اندر مجھے ایک تصویر لے کر آنی ہے۔ دیکھیں، پاسپورٹ سائز فوٹو کے جو ہے نا وہ کچھ شرائط ہوتے ہیں ہر کنٹری کے، اور کچھ اہم جو ہے نا چیزیں یہ ہے کہ اس میں دونوں آنکھیں کیمرے کی طرف ہو، اور دونوں کان جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، یہ پاسپورٹ فوٹو کے لیے ضروری ہے۔ اور کوئی ایسی چیز نہ ہو چہرے کے اوپر کہ سر کے اوپر کہ جس نے چہرے کو ڈھانپا ہو وغیرہ۔ تو ان چیزوں کو تو ظاہر بات ہے آپ نے خیال رکھنا ہے، اور آپ کو یہ تجربہ ہوا ہوگا، اگر آپ نے ظاہر بات ہے ہر بندہ پاسپورٹ سائز فوٹو بنواتا ہوتا ہے تو کیمرہ مین بندے کو کہتا ہے کہ یہ کام کرے، یہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لائٹنگ وغیرہ کا بھی جو ہے نا رول ہوتا ہے اس میں، لیکن آج کل موبائلز کے کیمرے آ رہے ہیں تو اس کے ذریعے آپ بڑی بہترین فوٹوگرافی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت پریکٹس کر کے کچھ چیزوں کی تصویریں بنائیں، اور یا اس طرح کوئی یوٹیوب سے ویڈیو آپ دیکھیں تو فوٹوگرافی موبائل کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ ہمارے پاس تصویر آ چکی ہے، اور میں اس تصویر کو میں نے فوٹوشاپ کے اندر لے کر آنا ہے۔ یہ ایک بچے کی تصویر ہے، میں نے انٹرنیٹ سے اٹھائی ہے، اور اس کے اوپر میں کام کروں گا۔ میں تصویر کو پکڑ کے سیدھا فوٹوشاپ کے اندر لے کر آیا ہوں۔ یہاں پہ کچھ ایرر آ رہا ہے، میں اس کو کیا کر دیتا ہوں، اور یہ تصویر اوپن ہو چکی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو لاک لگا ہوا ہے اس کو ہم نے ڈبل کلک کر کے ان لاک کر دینا ہے۔ اب اس باکس کو میں نے بڑا کر دینا ہے، اس ونڈو کو، اور یہ جو تصویر ہے آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ تصویر تھوڑی سی ٹیڑھی لگ رہی ہے، یا تصویر جو نا بالکل سیدھی ہے۔ بچے کا جو گلا ہے یہاں سے تصویر، اس کا سر تھوڑا سا بائیں طرف جو ہے نا یا میرے جو ہے نا دائیں طرف یہ موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کو ہم سیدھا بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کندھے تھوڑے سے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلا کام ہم نے اس میں کرنا ہے کراپنگ کا، اور یہی سے فوٹو کا جو سائز ہے وہ بھی ہم نے دینا ہے۔ تو کراپ ٹول لیتا ہوں، جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وڈتھ اور ہائٹ کا یہ آپشن آ رہا ہے، اور ریزولوشن کا۔ اب یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ چیز ہے جو میرے پریکٹس میں چل رہی ہے، جس کا میں خود استعمال کرتا ہوں، اور مجھے نہیں پتہ کہ دوسرے فوٹوگرافرز یا دوسرے فوٹو پرنٹ کرنے والے وہ کیا تکنیک استعمال کرتے ہیں یا کیا سائز دیتے ہیں۔ تو میں سائز انچز میں پسند کرتا ہوں، میں یہاں پہ سائز دیتا ہوں، اس کی جو وڈتھ ہوتی ہے پاسپورٹ سائز فوٹو کی 1.38، ٹھیک ہو گیا، اور یہ انچ میں ہوتی ہے تو یہاں پہ IN اگر ہم لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ کریں۔ ٹیب دبا کے میں اس دوسرے باکس پہ آیا ہوں، یہاں پہ میں نے لکھنا ہے اس کی جو ہائٹ ہے 1.78، ٹھیک ہے، یعنی 1 انچ، اور اس کے بعد 7 یعنی تقریباً 1.25 انچ کا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ بھی IN چھوٹا لکھ لیتا ہوں، اور ٹیب کا بٹن پھر دباتا ہوں کی بورڈ سے تو میرا یہ کرسر یہاں پہ آ گیا ہے۔ یہاں پہ ریزولوشن 300 دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے پاس چھوٹے پرنٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں تو آپ نے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ 300 ریزولوشن رکھنی ہے، اس سے زیادہ نہ رکھیں اور اس سے کم بھی نہ رکھیں کہ پھر کوالٹی خراب ہوگی۔ اور یہاں پہ پکسل انچ لکھا ہوا ہے تو ہم نے انچ میں کر دیا ہے، اور یہ اگر میں انٹر دبا دوں تو یہ سیٹنگ اس پہ اپلائی ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے کراپ ٹول پھیرنا ہے، کراپ کا مطلب کیا ہے کہ جو سائڈ کا ایریا ہے اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے، ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ تو یہاں سے میں سلیکشن لیتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مارکی سا بن چکا ہے، اور اس نے ہمیں ایک ایریا دے دیا ہے۔ تو میں اس کو یہاں پہ سیٹ کرتا ہوں۔ اس میں
اگر میں اس کے کارنر پہ جا کے تھوڑا سا اپنے سلیکشن کو گھماتا ہوں اس طریقے سے، تو آپ دیکھ رہے کہ یہ سلیکشن گھوم رہی ہے، اور جب میں انٹر دباؤں گا تو یہ سلیکشن بالکل بچہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ ابھی میں نے سلیکشن کو تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا گھمایا ہے سلیکشن کو، اور میرے خیال سے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جب میں انٹر دباؤں گا تو تصویر خود سیدھی ہو جائے گی۔ اب میں نے کرنا کیا ہے، صرف انٹر دبا دینا ہے۔ تو جیسے میں نے انٹر دبایا تو کراپنگ کے ساتھ ساتھ جو تصویر ہے وہ بھی سیدھی ہو چکی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مزید میرے خیال سے اور بھی اس میں کام ہے، میں کنٹرول زیڈ دباتا ہوں اور پھر سے اس کو ٹرائی کرتا ہوں تاکہ یہ زیادہ بہتر انداز سے دکھائی دے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک یہاں اوپر سے تھوڑا سا خلا چھوڑنا ہے، چہرہ جو ہے چہرہ زیادہ آنا چاہیے تصویر میں، یہاں پہ جو شولڈرز ہے، جو کندھے ہیں، یہ بھی تھوڑے بہت آنے چاہیے تصویر کے اندر۔ اور مزید جو ہے نا اس کی جو ہدایات ہوتی ہیں، جس کنٹری کے لیے آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ سرچ کریں گوگل پہ، تو آپ کو ہر کنٹری کی ہدایت مل سکتی ہے۔ آتا ہوں تاکہ یہ تصویر زیادہ سیدھی ہو جائے۔ اب انٹر دباتا ہوں، یہ قدر بہتر ہے پچھلے کی بنسبت، لیکن اگر غور کریں تو اس سائڈ پہ جگہ کم ہے اور اس سائڈ پہ زیادہ ہے۔ میں پک ٹول لیتا ہوں اور یہاں سے اس تصویر کو باہر کی طرف کھینچتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر بڑی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے یہ حصہ اس کا باہر چلا جا رہا ہے۔ اب میں پھر کراپ ٹول کا استعمال کرتا ہوں تاکہ جو حصہ باہر گیا ہے وہ کٹ جائے اس سے، ٹھیک ہے۔ تصویر کا باہر والا حصہ کٹ چکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ گرے ٹائپ ہے، تو اس کو میں نے کیا کرنا ہے، ریموو کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے میں یہاں سے جو میجک وان ٹول ہے اس کے ذریعے میں یہاں پہ سلیکشن لیتا ہوں، اور دیکھیں اچھا میں یہاں پہ سلیکشن لی ہے، اس جگہ کی سلیکشن نہیں ہے، تو جب یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو سلیکشن نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک سیٹنگ آ رہی ہے، یہ سلیکشن اب اس باکس کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے کورل ڈرا کے اندر ویلڈنگ والے آپشنس کو جانا ہے تو آپ جو ہے نا بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب سلیکشن کو ہم نے ایڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دوسرا ایریا ملانا ہے، سلیکٹ کرنا ہے، تو اس دوسرے آپشن کے اوپر ہم نے یہ سلیکشن لگانی ہے، اور یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بچے کا جو چہرہ ہے اس کے اوپر بھی سلیکشن آ رہی ہے، اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی ٹالرنس کو کم کرنا ہے۔ اس کی ٹالرنس کو میں 15 کر دیتا ہوں، انٹر دباتا ہوں، اور اب یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں جو ایریا سلیکٹ نہیں ہوا اس کے اوپر پھر سے کلک کرتا ہوں تو یہ جگہ سلیکٹ ہو چکی ہے، اور اب میں نے صرف کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے، اور اب کنٹرول ڈی دباتا ہوں تو یہ سلیکشن ختم ہو جائے گی یہاں سے۔ اور یہاں پہ میں نے نیچے ایک اور لیئر کا اضافہ کرنا ہے جس کو میں نے کلر دینا ہے، بلو کلر دینا ہے، جو کہ پاکستانی پاسپورٹ سائز فوٹو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو لیئر ہے یہ سلیکٹڈ ہے، اور اس لیئر کے اوپر میں نے ایک کلر اپلائی کرنا ہے۔ کون سا کلر؟ بلو کلر۔ اور اس کے لیے میں یہاں پہ کلرز پینل کے اوپر کلک کرتا ہوں، یہاں سے سیان کو 100 رکھتا ہوں اور یلو کو 0 کر دیتا ہوں، باقی 0 ہے، صرف سیان کو میں نے 100 کر دیا ہے، اوکے دباتا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ کلر آ چکا ہے۔ اس کلر کو کم زیادہ لائٹ ڈارک کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور جو آپ کو مناسب سمجھے۔ بسا اوقات پرنٹر کی سیٹنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے، تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کلر رکھ سکتے ہیں۔ اب میں پینٹ بکٹ ٹول کے اوپر جاتا ہوں، اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں اس خالی ایریا پہ کلک کرتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وہ جو بلو کلر ہے یہاں پہ فل ہو چکا ہے۔ لیئر 1 کو پکڑ کر نیچے لے کر آنا ہے، اس کو پکڑ کے یہاں پہ نیچے لے کر آیا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری اوپر آ گئی ہے کیونکہ لیئر اس کی اوپر چلی گئی ہے، جبکہ جو بلو کلر کا وہ لیئر ہے وہ نیچے یہاں پہ ذرا آپ غور کریں کہ بچے کے بالوں کے پاس یہاں پہ تھوڑی سی سفیدی رہ گئی ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ سمپل زیڈ دباتا ہوں اور اس ایریا کو زوم کرتا ہوں، یہاں پہ یہ سفیدی آپ دیکھ رہے ہیں، تو سمپل جو ہے نا اب اس ایریا کو اگر میں کاٹ بھی لوں تو میرے خیال سے کوئی تصویر پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، ڈیلیٹ دباتا ہوں، تو یہ ایریا یہاں پہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں اور دوسرا طریقہ اس کا آپ کو دکھاتا ہوں، کنٹرول ڈی کر کے سلیکشن ختم کرتا ہوں۔ اریزر ٹول جس کو ہم نے سیکھا تھا، اگر میں اس کے سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کر دوں تو اس کے ذریعے بھی یہاں پہ یاد رکھیں لیئر 0 جو تصویر ہے وہ سلیکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اس پہ پھراتا ہوں یہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے بھی بڑے بہترین انداز سے یہ ریموو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس بچے کے بالوں کو دیکھیں، ویسے یہ تصویر بڑی پرفیکٹ انداز سے کھینچی گئی ہے اور صحیح تجربہ کار فوٹوگرافر نے یہ تصویر کھینچی ہے، اس لیے اس میں کوئی اتنی خامی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا اور آپ اپنی تصویر کھینچ کر کے بے شک اس کے اوپر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس بچے کے چہرے کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، اس میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ دانے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ
ہمارے پاس ایک ٹول ہے ہیلنگ برش ٹول. اس کو ہم نے سیکھا تھا ابتدائی جو ہماری ویڈیو تھی اس کے اندر، جس میں ہم نے بیسکس کو سیکھا تھا. اس کے اوپر میں نے اپلائی کرنا ہے، اور کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ سائڈ پہ کلک کیا ایک دفعہ آلٹ پریس کر کے، اور اس دانے کے اوپر کلک کیا تو یہ دانہ ختم ہو چکا ہے. اور اسی طرح یہاں پہ کلک کیا ساتھ میں ہی. ایڈوب فوٹوشاپ کے جو لیٹسٹ ورژن ہے اس میں اس ٹول کے اندر کافی بہتری آئی ہے، اور صرف ایک کلک کے ساتھ آپ بہت کام اس میں کر سکتے ہیں. یہاں پہ نوز کے پاس، ناک کے پاس بھی تھوڑا سا حصے کے اوپر یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور یہ بھی جو ہے یہاں پہ کلیئر ہو چکا ہے. اور یہاں پہ بھی ہے تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ختم ہو گیا، صحیح ہو گیا. اچھا، یہاں پہ ایک ٹول ہے جس کو ہم استعمال کریں گے ان بالوں کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. ویسے اتنے کام کی ضرورت نہیں ہوتی، میرا مقصد آپ کو جو ہے نا جو ٹولز ہے ان سے آگاہ کرنا ہے. اس میں ہمارے پاس ایک ٹول ہے ڈاج ٹول، اس کو میں لیتا ہوں، اور اگر میں اس کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو ایریاز ڈارک ہونے چاہیے ان میں ڈارکنیس پیدا کریں. جیسے یہ بال جو ہے نا یہ ہمیشہ ڈارک ہی ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپ یہ لائٹ ایفیکٹ ڈال رہا ہے. ڈارک کے لیے ہم برن ٹول کو استعمال کریں گے. میں برن ٹول کو لیتا ہوں اور اس کے بچے کے جو بال ہیں ان کے اوپر ایسے پھیرتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ڈارکنیس اس کے بالوں میں پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس لیئر کو میں نے بند کر دیا، ڈبل کلک کر کے اوپر سے میں نے بند کر دیا. اس کو برش کو چھوٹا کرتا ہوں، جہاں جہاں اس کے بال ہیں وہاں تک اپنے اس کو لے کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے جو بال ہیں وہ ڈارک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، برش کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کافی جو ہے اس کے بال ڈارک ہو چکے ہیں. اسی طرح میں زوم کرتا ہوں، اس کا یہ جو حصہ ہے آنکھوں سے اوپر جو ابروئیں ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا ڈارک کرنا ہے. تو ظاہر بات ہے میں برش کو چھوٹا کروں گا. یہاں پہ اگر وائٹ ایریا پہ جو ایریا وائٹ ہوتا ہے جسم میں، اگر اس کے اوپر پھیریں گے تو ظاہر بات ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ پھر برا لگے گا. ٹھیک ہے نا. تو جہاں ڈارکنیس ہونی چاہیے، جیسے آنکھیں ہیں، آنکھوں کے اوپر پھیریں تو بڑا خوبصورت ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے اس کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا. اور اب میں اس کو بیک پر لے کے جاتا ہوں. صحیح ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے چینجز اس کے اندر نظر آ رہی ہیں. وہ ڈاٹس بھی ہم نے ختم کر دیے ہیں، اور بچے کے جو بال ہیں وہ بھی کافی بہتر ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ مزید جو ہے نا، اچھا یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ میرے خیال سے دانے ہیں، تو ان کو بھی ہم نے ریموو کرنا ہے. چلے اس کے لیے اپنا جو کلون اسٹیمپ ٹول ہے اس کے ذریعے اس کو ریموو کرتا ہوں. یہاں پہ اس ایریا کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے، اور اس پہ یہ کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہے ریموو ہو چکا ہے. اور مزید یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور جو ہے نا ٹول ہے جو لائٹنگ والا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جس سے ہم لائٹ ایریاز کے اوپر ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں. وہ کیا ہے، ڈاج ٹول. اس کو لیتا ہوں. اب جیسے بچے کا یہ جو چہرہ ہے، تو چہرہ ہمیشہ ظاہر بات ہے وہ لائٹ ہوتا ہے، لائٹ کلرز ہوتے ہیں. تو اس ایریا میں اگر آپ کو لائٹ کلرز چاہیے، بلکہ نہیں وہاں پہ برا لگے گا، یہاں پہ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس ایریا میں اگر میں تھوڑی سی لائٹنگ ڈالوں تو یہ اچھا ایفیکٹ دے گا. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں، اب میں نے یہ لائٹنگ ڈالی ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا اوور ہو گیا، زیادہ ہو گیا. ایکسپوجر جو ہے نا اس کی جو ہے نا 50% ہے. اس کو کم زیادہ کر کے آپ اس چیز پہ کنٹرول پا سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے زیادہ ایریا کو وائٹ کرنا ہے یا کم، یا جیسے یہاں پہ ڈارکنیس ہے اس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں نے ختم کر دیا ہے. تو یہ ٹول بھی جو ہے نا ہم نے استعمال کر لیا ہے. اس کے علاوہ اسپنج ٹول ہے، اس کو بھی آپ اپنے طور پہ دیکھ لیں. اسی طرح یہ بچے کے جو ہونٹ ہے، تو ظاہر بات ہے ہونٹ جو ہے نا وہ لال ہوتے ہیں، ڈارک ہوتے ہیں باقی جسم کی بنسبت، باقی جو ہے نا جلد کے بنسبت. تو اس میں تھوڑی سی لالی یا ڈارکنیس پیدا کرنے کے لیے میں سمپل یہ جو ہمارے پاس برن ٹول ہے اس کو لے کر یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ سمپل ایسے پھیرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی جو ہے نا وہ ڈارکنیس پیدا ہو رہی ہے. جس کلر کے اوپر آپ ڈالیں گے اس کلر میں ڈارکنیس پیدا ہوگی. تو یہ تصویر تقریباً ہماری جو ہے نا پاسپورٹ سائز پکچر ریڈی ہے ہمارے پاس. اور اب میں یہاں پہ ایک ایکسٹرا چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب آپ اس کو پرنٹ کرنے لگے، ٹھیک ہے، پرنٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کے لیے پاسپورٹ سائز کے لیے عموماً 4x6 فوٹو پیپر کا استعمال ہوتا ہے جس کو پرنٹر میں لگاتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ ایک نیو فائل لینی ہے. ٹھیک ہے، کنٹرول N پریس کیا میں نے، اور یہاں سے 4x6 کا یہ بنایا سائز ہے یہ میں نے اٹھانا ہے، اوکے کر دینا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک اس طرح کا میرے پاس خالی پیج آ چکا ہے 4x6 انچ کا. ٹھیک ہے، اب یہ تصویر جو ہے یہاں پہ ہم نے لے کر آنی ہے. آپ شروع میں پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ یہ تصویر پکڑ کے لائیں گے تو تصویر بغیر بیک گراؤنڈ کے آئے گی. یہ مسئلہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پہ دیکھیں ایک کام آپ نے کرنا ہے.
اپنے کی بورڈ سے کنٹرول آلٹ ای دبانا ہے. جب آپ کنٹرول آلٹ ای دبائیں گے تو یہاں پہ ہماری یہ جو لیئر ہے یہ ایک مکمل لیئر بن جائے گی. ٹھیک ہے، مکمل لیئر کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو اگر آپ اٹھا کر یہاں پر لے کر آئیں گے تو یہ بیک گراؤنڈ سمیت آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تصویر ہماری بیک گراؤنڈ سمیت یہاں پر آ چکی ہے، اور یہاں پہ اب اس کی ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں. اچھا، سیٹنگ سے یاد آیا کہ اگر بالفرض آپ کو تھوڑا سا شک ہو کہ کراپ ہوتے وقت آپ کا سائز چھوٹا بڑا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی اس تصویر کا سائز چھوٹا بڑا ہوا ہے تو آپ امیج کے اوپر آ جائیں اور امیج سائز کے اوپر کلک کریں. یہاں سے بھی آپ اس کے سائز کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ذرا دیکھیں، ڈاکومنٹ سائز 1.38 بائی 1.78 ہے اور 300 ریزولوشن ہے. اگر یہ کم زیادہ ہو تو اس کو واپس ٹھیک کر دینا ہے آپ نے یہاں سے اور اوکے کر دیں. اور اب تصویر چونکہ وہاں پہ اس دوسرے ڈاکومنٹ کے اندر ہم نے ڈال دی ہے، اب اس کو کارنر سے پکڑ کے ایسے جیسے میں نے کلک کیا تو یہاں پہ کچھ کافی ساری سیٹنگ مزید آ چکی ہے جن کو آپ اپنے طور پہ دیکھ لیں. میں اس کو یہاں پہ روٹیٹ کرتا ہوں، روٹیشن ٹول کام کرے گا اس وقت. اگر ساتھ میں شفٹ دباؤں گا تو اچھے طریقے سے روٹیٹ ہوگا، اور کنٹرول بھی کام نہیں کرے گا، صرف شفٹ کے ساتھ یہ بڑے اچھے طریقے سے وہ اس طرح جو ہے نا روٹیٹ ہوگا. انٹر دباتا ہوں تاکہ اس کی جو سلیکشن ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا، میں اس کو زوم کرتا ہوں تھوڑا سا. اب یہ 4x6 کا سائز ہے، اس کے اوپر جو پاسپورٹ، اچھا اس میں ایروز کی کا بھی استعمال کر کے آپ تصویر کو موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی ہم نے ایک کاپی لینی ہے. کاپی لینے کے 2-3 طریقے ہیں. اس سے میں آپ کو ایک بات بتانے والا تھا. 4x6 سائز کا جو پیج ہوتا ہے، فوٹو پیپر ہوتا ہے، اس پہ آپ کی 4 تصویریں نکلتی ہیں، 8 تصویریں نکلتی ہے. تو یہاں پہ میں نے 8 تصویریں پرنٹ کرنی ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا 4 ایک قسم کی، 4 دوسرے قسم کی. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ سیٹنگ کر رہا ہوں. اب اس کی ایک کاپی لینی ہے یہاں پہ رکھنے کے لیے، تو کنٹرول جے میں اپنے کی بورڈ سے دباتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایک کاپی بن چکی ہے. یہ کاپی بن چکی ہے، اس کو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں، لیکن اس کے بالکل سیدھا رکھنا ہے، برابر رکھنا ہے. تو کی بورڈ سے میں شفٹ کو دباتا ہوں تو یہ بالکل سیدھا یہاں پہ آ رہا ہے. اور اس کو اتنا اندازے سے رکھنا ہے کہ تھوڑی بہت سفیدی دائیں بائیں اوپر نیچے ہم چھوڑیں گے، اور ان دونوں کے درمیان بھی سفیدی چھوڑیں گے. اسی طرح اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، کنٹرول جے کرتا ہوں، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کاپی بنتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو تیسری کاپی ہے یہ سلیکٹ ہے، اور شفٹ کے ساتھ اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور اس کو نیچے لے کر آنا ہے. اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو گیا کہ گروپ ہو گیا ہے. میں اس کو نیچے لے کر آتا ہوں، میں شفٹ دبائے رکھتا ہوں. اور ایک اور طریقہ بھی یہاں پہ دباتا ہوں، کنٹرول جے کی تو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ اپنے کی بورڈ سے آلٹ کے بٹن کو دبائیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ایسے لے کر جاتے ہیں دائیں طرف، ٹھیک ہے، ساتھ میں شفٹ بھی دبائیں تو اس کی آٹومیٹک ایک کاپی بن جائے گی. تو یہ 4 تصویریں یہاں پہ سیٹ ہو چکی ہیں، اور ان دونوں کو شفٹ کے ساتھ، اگر آپ نے ایک سے زیادہ سلیکشن لینی ہے تو ایک کو سلیکٹ کریں، پھر شفٹ کے ساتھ دوسرے کو سلیکٹ کریں، اور اب ان کو تھوڑا سا اوپر کر دینا ہے میں نے. ٹھیک ہو گیا، یہ کام ہو چکا ہے. اب اگلا جو کام ہے وہ اس بچے کی جو تصویر ہے. اچھا، جب بھی آپ کسی کی تصویر بنائیں تو اس کو سب سے پہلے آپ اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیں، اور چاہے PSD آپ نے سیو کرنی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور نہیں تو کم سے کم آپ اس کی JPG سیو کر لیں تاکہ بعد میں ضرورت کے وقت آپ اس کو دوبارہ پرنٹ کر سکیں اور دوبارہ آپ کو محنت نہ کرنی پڑے. میں کنٹرول آلٹ ایس دباتا ہوں. ٹھیک ہے، کنٹرول آلٹ ایس میں نے پریس کیا اپنے کی بورڈ سے، اور یہاں پہ میں نے سیو کرنا ہے، اور یہی نام ٹھیک ہے، JPG سیو، اور کوالٹی اچھی رکھتا ہوں، اوکے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب نیکسٹ کام یہ ہے کہ اگلی جو 4 تصویریں اس بچے کی ہم نے بنانی ہے اس میں ٹائی کوٹ لگانا ہے ہم نے. تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، اپنا ایک ٹائی کوٹ ہمیں ضرورت ہے، آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گا. ٹائی کوٹ لکھ لیں، اور جو آپ کو پسند ہو اپنی مرضی کا ٹائی کوٹ اٹھا لیں، اور یہاں پہ میں لے کر آتا ہوں. تو یہ ٹائی کوٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک الگ ونڈو میں اوپن ہو چکا ہے. سب سے پہلے تو میں کروں گا کہ اس کا جو وائٹ ایریا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. میں نے ڈیلیٹ نہیں ہوا کیونکہ لاک لگا ہوا ہے، لاک کو کھول دیا، ڈیلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اور سلیکشن کو ختم کرنے کے لیے کنٹرول D دباتا ہوں. سلیکشن ختم ہو گئی. اب اس ونڈو کو میں نے چھوٹا کیا، اور یہ جو ٹائی کوٹ ہے اس کو پکڑ کر یہاں پہ ڈریگ کرتا ہوں. جیسے میں یہاں پہ لے کر آیا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائی کوٹ یہاں پر آ چکا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹائی کوٹ یہ بچے کی تصویر کے نیچے ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور کام کرتا ہوں کہ یہ جو نیچے ایک لیئر بنی تھی، بلکہ ٹھیک ہے یہ اسی طرح لگی رہے، یہ جو
یہاں پہ جو لیئر بنی ہے یہ والی، اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جب میں تصویر کو وہاں پہ لے کے جا رہا تھا تو میں نے کنٹرول آلٹ ای دبایا تھا اپنے کی بورڈ سے. تو میں کرتا کیا ہوں کہ یہاں پہ پھر سے ایک نیو لیئر لیتا ہوں اور اس کو وہی کلر اپلائی کرتا ہوں جو میں نے پینٹ بکٹ ٹول سے شروع میں اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس لیئر کو سب سے نیچے کرتا ہوں اور جو ٹائی کوٹ ہے اس کو اوپر لے کر آتا ہوں اس تصویر کے، اور پک ٹول لیتا ہوں، اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرتا ہوں. اس کو ایسے انداز میں رکھنا ہے تاکہ یہ بچے کے بالکل جو ہے نا جو گلا ہے اس کے بالکل برابر آ جائے، اور ایسا میں فیل ہو کہ بھائی یہ ٹائی کوٹ بچے نے ڈالی ہے. اور میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ ایڈجسٹ کروں گا. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ دیکھیں میں نے زوم کیا اس کو، یہ دیکھیں یہ ظاہر بات ہے جو ہمارے پاس جو کالر ہے جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ باڈی شروع ہوگی. تو میں نے دیکھیں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کام کریں گے تو بڑا خوبصورت سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بہترین انداز سے بچے کو جو ہے نا وہ ٹائی کوٹ لگ چکا ہے. اور اب وہی پروسیس میں کروں گا کہ اب دیکھیں یہاں پہ غور کریں، یہ دیکھیں بچے کی تصویر اپنی جگہ ہے، کنٹرول زیڈ کرتا ہوں، اور یہ دیکھیں ٹائی کوٹ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک دوسرے کے اوپر ہونے کی وجہ سے بڑا پرفیکٹ دکھائی دے رہا ہے. اب اس کی ایک ہی امیج بنانی ہے ہم نے، اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول آلٹ شفٹ ای دباتا ہوں. کنٹرول آلٹ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا جس میں میں نے آپ کو طریقہ کیا تھا کنٹرول آلٹ ای کا. کنٹرول آلٹ ای میں یہ ہوتا ہے کہ صرف 2 لیئر جو ہے نا وہ مرج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر نیچے کے 2 لیئرز آپس میں مل جاتے ہیں. میں ایک نیو لیئر لیتا ہوں، یہ نیو لیئر میں نے لی ہے. میں چاہتا ہوں کہ نیچے کے جتنے 3 لیئرز ہیں، ایک بچے کی تصویر ہے، ایک ٹائی کوٹ ہے اور ایک یہ بلو بیک گراؤنڈ ہے، یہ تینوں کیا ہو جائیں ایک ہی لیئر میں کنورٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چوتھی جو لیئر ہے خالی لیئر، اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول آلٹ شفٹ اور اس کے ساتھ ای دباتا ہوں. یہ ملا کر دبانا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ تھمبنیل بن چکا ہے اور یہ پوری ایک تصویر علیحدہ بن چکی ہے اس کے اوپر. اب ہمیں اس کو وہاں پر لے کر جانے میں انتہائی آسانی ہوگی. یہ دیکھیں اس کو پکڑ کے میں یہاں پہ لے کے جاتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر یہاں پہ آ چکی ہے. یہاں سے اس کو کرنا ہے میں نے روٹیٹ. ٹھیک ہو گیا، ساتھ میں شفٹ دبانا ہے، روٹیٹ کر دیا. اب میں جلدی سے اس کو سیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، اور ہاتھ دبا کے اس کی ایک کاپی لیتا ہوں، یہاں پہ رکھتا ہوں اور دونوں کو سلیکٹ کر کے دونوں کو میں نے سلیکٹ کیا ہے. ایک کی کاپی میں نے بنائی اور دوسرے کی بھی کاپی بنائی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا بہترین قسم کے 4x6 فوٹو پیپر کے اوپر آپ کی جو ہے نا 8 تصویریں تیار ہو چکی ہے. اب سیمپل کرنا یہ ہے کہ کی بورڈ سے اپنے کنٹرول پی دبانا ہے. کنٹرول پی جیسے آپ دبائیں گے تو آپ کے سامنے پرنٹنگ کی سیٹنگ جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے گی. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو پہلی چیز آتی ہے پرنٹنگ کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بھی بناؤں گا اس کورس کے اینڈ پہ. اور یہاں پہ ذرا اتنا سمجھے کہ یہاں پہ ہم نے پرنٹر کا نام دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں یہ مائکروسافٹ پرنٹ ٹو پی ڈی ایف یہ ایک فارمیٹ ہے. یہاں پہ پرنٹر کا نام ہے، پراپرٹیز کے اوپر ہم کلک کریں گے اور یہاں سے ہم پیج کا انتخاب کریں گے. چلے جی اس کو یہیں پہ چھوڑ دیں. پیج کی سیٹنگ کر کے پھر کنٹرول پی دبائیں گے تو وہ پرنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کروں اور ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ آ جائے یا نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ جو ساتھی کورس میں شامل ہیں ان کے لیے ضرور بناؤں گا. وہ ضرور جو ہے مجھے یاد دہانی کرائے اگر میں کل پرسوں تک نہ بنا سکا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھا جی پاسپورٹ سائز فوٹو میکنگ. امید کرتا ہوں آپ کو اس سے جو ہے نا کافی کچھ جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملا ہوگا. یہاں پہ ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف پاسپورٹ سائز فوٹو کے لیے ساری سیٹنگ ہم نے نہیں کرنی. کوئی بھی تصویر، جیسے اس دن ایک ساتھی نے گروپ میں پوچھا تھا کہ ایک تصویر ہے جیسے کہ اشتہارات ہوتے ہیں اس میں تصویر لگی ہوتی ہے بندے کی، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ بھئی اس تصویر کو اس طرح کیسے دکھانا ہے کہ وہ تصویر بیک گراؤنڈ کا حصہ ہے. تو ہوتا کچھ نہیں ہے، یہی جو ہے نا آپ تصویر کو لے کر آئیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کریں. اب جیسے دیکھیں نا اس بچے کی تصویر پہ میں مزید تھوڑا سا کام کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنی تصویروں کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اس کی آپ نے پریکٹس بھی لازمی کرنی ہے. میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول این کا بٹن دباتا ہوں. 4x6 کا یہ پیپر میں نے یہاں سے لینا ہے، ڈاکومنٹ لینا ہے، اوکے کرتا ہوں. اور یہ اس کے اندر میں نے اس تصویر کی تھوڑی سی مزید ایڈیٹنگ کرنی ہے تاکہ یہ مسئلہ بھی یہیں پہ حل ہو جائے.
اس کو تصویر کو اٹھا کے یہ جو تصویر ہے یہ تو مکمل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے نا، اس کو میں نے نہیں چھیڑنا، اس کو یہاں سے میں ہائڈ کر دیتا ہوں۔ یہ والی بچے کی جو تصویر تھی ٹائی سمیت، کنٹرول آلٹ ای کو میں نے دبایا، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ بچے کی تصویر اس کو ٹائی کوٹ کے ساتھ مل گئی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس کی کراپنگ کرنی ہوگی، کیونکہ ٹائی کوٹ یہ تصویر سے باہر ہے۔ اس کی میں یہاں پہ کراپنگ کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس تصویر کو اٹھا کے میں نے اس دوسری ونڈو کے اندر لے کر جانا ہے۔ اس کو اٹھا کر یہاں پہ لے کر آتا ہوں اور اس کو بڑا کر دیتا ہوں یہاں پہ، یہیں پہ۔ یہ پاسپورٹ سائز نہیں ہے، یہ ویسے آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں اگر آپ نے کسی پکچر کی جو ہے بیک گراؤنڈ کو چینج کرنا ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہے، تو میں جاتا ہوں انٹرنیٹ پہ، بیک گراؤنڈ سرچ کرتا ہوں، فوٹو بیک گراؤنڈ، مختلف نام، نیچرل بیک گراؤنڈ، بشمار بیک گراؤنڈ جو ہے نا، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی بہترین ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ آپ اچھی کوالٹی کی تصویر کیسے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک امیج مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، اس میں تھوڑی گرینری بھی ہے اور یہ اوپن ہو رہی ہے۔ اس پہ رائٹ کلک کر کے سیو کر دینا ہے اس تصویر کو، اور یہاں پہ رکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بس یہی ٹھیک ہے۔ اسی کو لے کر آتا ہوں فوٹو شاپ کے اندر، اور اس تصویر کو اب پکڑ کے اس میں لے کر آتا ہوں۔ تصویر کو جو ابھی بیک گراؤنڈ ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سائز اس کا چھوٹا ہے، اس کو کنارے سے پکڑ کے ایسے بڑا کر دینا ہے، لیکن نہیں، اس طرح نہیں، یہ خراب ہو رہا ہے۔ شفٹ دبائیں گے تو سیدھا سیدھا بڑا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے کی تصویر کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم نے ایک آسانی سے اس کو چینج کر لیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر آپ نے اس بچے کی تصویر میں لائٹنگ کو چینج کرنا ہو، ٹھیک ہے، برائٹنس وغیرہ ڈالنی ہو، تو برائٹنس پیدا کرنے کے لیے آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ایم کا بٹن دبائیں، آپ کے سامنے کرز آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اگر آپ کو شارٹ کٹ یاد نہ ہو تو آپ امیج کے اوپر آ جائیں اور ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کلک کریں، اور یہاں پہ کروز کے اوپر کلک کریں۔ اس کے ذریعے آپ ہلکی سی جو ہے نا برائٹنس آپ بڑھا سکتے ہیں تصویر کو مزید لائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو برائٹنس بڑھے گی، نیچے کی طرف لے کر آئیں گے تو ڈارکنس بڑھے گی۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہاں سے اس کو برائٹنس دے سکتے ہیں۔ اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں۔ اب اس تصویر کو بھی میں نے سیو کر دینا ہے، لیکن ایک کام کروں گا کہ اس تصویر کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا پرفیکٹ دکھائی دے۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس کو یہاں پہ ڈن کر دیتا ہوں۔ کنٹرول آلٹ ایس دباتا ہوں اپنے کی بورڈ سے، کنٹرول آلٹ ایس سے سیو ایز والا آپشن اوپن ہو جاتا ہے، جس میں ہم اس کو ایز اے جے پی جی اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں اس کو نام دیتا ہوں پکچر نام دیتا ہوں اور سیو کر دیتا ہوں۔ اور جے پی جی کے ساتھ میرے ذہن میں ایک اور چیز آئی ہے، تو چلے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کورل ڈرا کے اندر آپ نے فرض کرے تصویر کو لے کے جانا ہے، وہاں پہ کسی اور جگہ پہ استعمال کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے ہمیں بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، یا چلے جیسے جلسے وغیرہ کے لیے آپ تصویر بناتے ہیں، امید ہے اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں ریموو کرتا ہوں، اور یہ تصویر ہے کسی بھی صاحب کی تصویر ہے جس کو ہم نے جلسے وغیرہ میں اس تصویر کو فٹ کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان تصویروں میں زیادہ تر جو تصویریں ہوتی ہے اس کے یہ نچلا حصہ جو ہوتا ہے یہ ایسے گول کٹنگ ہوتی ہے۔ تو اس کا آسان تکنیک ہے، یہ آپ کو ذرا بتاتا ہوں۔ اگر آپ یہاں سے اپنا یہ جو اریزر ٹول ہے اس کو لے لیتے ہیں، اس کے سائز کو بڑا کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ نے سافٹ برش کو یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، سافٹ برش کو لے کر اس کے سائز کو بڑا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس طرح پھیرتا ہوں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ لیئر میرے پاس اس کی کاپی جو ہے نا اوپن تھی، اس لیے صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ اب اس کو یہاں سے میں کیا کر دیتا ہوں، یہ اپنے طور پہ آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ خوبصورت سے خوبصورت شیپ اس کی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے ریموو کر دیا ہے۔ اب کورل ڈرا کے لیے ہم نے اس کو سیو کرنا ہے، تو یہ جو اس کا وائٹ بیک گراؤنڈ ہے اس کو اوکے کر کے ان لاک کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو چیز ہے اس کو ہم نے سیو کرنا ہے، اس کو یا پی ایس ڈی کے طور پہ سیو کریں یا اس کو ایز اے پی این جی فارمیٹ میں سیو کریں گے۔ یاد رہے کہ پی این جی فارمیٹ میں تصویر میں بغیر بیک گراؤنڈ کے بھی آپ تصویر کو سیو کر سکتے ہیں، تو میں وہی طریقہ کروں گا، کنٹرول آلٹ ایس، اور یہاں پہ میں دیکھیں فارمیٹ ہے پی این جی کلک کرتا ہوں، اور یہاں سے نام دیتا ہوں جی کیڈ لکھتا ہوں اور سیو کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ پھر اوکے کر دیں۔
اب میں بتاتا ہوں کہ کورل ڈرا کے اندر اب اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، میں یہاں سے ایک کلرفل بیک گراؤنڈ لیتا ہوں. یہ میں نے بیک گراؤنڈ لیا اور اب اس جگہ پہ جاتا ہوں، اس فولڈر پہ جاتا ہوں جہاں میں نے اس فائل کو سیو کیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے کی تصویر یہاں پہ سیو ہو چکی ہے، جو دوسری ہے PNG فارمیٹ میں. اس کو اٹھا کر یہاں پہ لے کے آتا ہوں تو بچے کی یہ تصویر یہاں پر آ چکی ہے، اور یہاں پہ آپ مزید جو ڈیٹیلز یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس طرح کی جو ہے نا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. آپ سے گزارش ہے اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ مزید جو ہے نا ٹپس اینڈ ٹرکس اور اسی طرح مفید جو ہے نا ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں. اور جو ساتھی کورس کے اندر شامل ہیں اور شروع سے ہمارے اس کورس کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ضرور جو ہے نا اس کام کی پریکٹس کریں. جو ٹائم میں نے لگایا ہے اور یا ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے تو آپ نے بھی تو ظاہر بات ہے ٹائم لگایا ہے، تو آپ اس ٹائم کو قیمتی بنانے کے لیے، تاکہ یہ ٹائم آپ کا ضائع نہ ہو، آپ پلیز ایسا کریں کہ آپ اس کی لازمی پریکٹس کریں تاکہ یہ چیز آپ کو یاد رہے، اور جو آپ کا وقت ہے یہ آپ کا صحیح جگہ پہ صرف ہو. تو ملتے ہیں جناب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.